آج ہم بات کر رہے ہیں ڈرامہ سیریل ون لو کی۔ اس کی 39ویں قسط پر گہرائی میں جائیں گے۔ سب سے پہلے تو دعا کا جو رد عمل تھا وہ بڑا شدید تھا جب اسے پتا چلا کہ اسلان نے اس کے والد ریحان کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی ہے، وہ بھی اسے بتائے بغیر۔ وہ سیدھا اپنی ماں زینب کے پاس گئی، جو پہلے ہی ریحان کے ارادوں پر تھوڑا شک کرتی نظر آ رہی تھی۔ ہاں، زینب کا شک بہت اہم ہے۔ وہ صرف ریحان کے ماضی کی وجہ سے اس پر بھروسہ نہیں کر رہی، بلکہ وہ یہ سوال بھی اٹھا رہی ہیں جو بہت جائز ہے کہ بھئی ہوٹل جیسے بڑے پروجیکٹ کے لیے اتنی رقم وہ آئی کہاں سے ریحان کے پاس؟ دوسری طرف ریحان خود ہے، وہ اسلان سے مل کر اس کی جو انا ہے نا، اسے مزید ہوا دے رہا ہے۔ وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ اسلان کے اپنے گھر والے، خاص طور پر عبداللہ بابا، اس کے چچا، وہ اسے ابھی تک وہ ناتجربہ کار سمجھتے ہیں اور اس کی قابلیت پر جیسے شک کر رہے ہیں۔ تو یہاں ہمیں وہ کاروباری دنیا کی سیاست اور خاندانی تعلقات کا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ اور بالکل ویسا ہی ہوا، اور اپنے والد اور چاچا سے وہ الجھ پڑا۔ کافی گرما گرمی ہوئی۔ انہیں لگا کہ اسلان نے ان کی پیٹھ پیچھے ریحان سے یہ سب طے کر لیا ہے۔ اسلان کو بھی شدید احساس ہوا کہ بھائی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا جا رہا۔ ہاں، بعد میں اسلان کا اپنے والد سے معافی مانگنا اور والد کا اسے کہنا کہ بھئی محتاط رہو، چاچا سے بھی معافی مانگو، یہ ظاہر کرتا ہے کہ خاندان میں ابھی بھی وہ صلح کی گنجائش تو ہے، لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے اسلان کا، خود کو منوانے کا دباؤ اور ریحان کا اثر، وہ تو وہیں کا وہیں ہے۔ اسی دوران اسلان اور دعا کے اپنے تعلقات میں بھی ایک وہ عجیب سی ٹینشن پیدا ہو گئی۔ اسلان نے دعا کو یونیورسٹی میں وہ گروپ سٹڈی کے بعد کچھ لڑکوں کو الوداع کہتے دیکھا، اور وہ بہت غصے میں آ گیا۔ جی، یہ واقعہ ان کے رشتے میں جو بنیادی مسئلہ ہے نا، اسے پھر سے سامنے لے آیا ہے، یعنی اعتماد کی کمی اور وہ دوہرا معیار۔ حالانکہ وہ بعد میں صلح کر لیتے ہیں، اسلان معافی بھی مانگ لیتا ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے وہ صرف وقتی طور پر مسئلے کو دبا رہے ہیں۔ دوسری طرف نور کی زندگی میں وہ روحان کی دلچسپی بڑھ رہی ہے، وہ اس کی آرٹ نمائش میں مدد کر رہا ہے، اور زینب کا عمر سے مل کر ریحان کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کرنا وہ بھی اہم تھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ وہ اپنے سابق شوہر کے وہ کرتوتوں سے کتنی پریشان ہیں۔ ہاں، یہ زینب کے کردار کی گہرائی دکھاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے اور عمر میں ایک اب کہیں قابل اعتماد ساتھی تلاش کر رہی ہے۔ قسط کے آخر میں وہ ڈبل ڈیٹ والا منظر بھی تھا، جہاں آلحان نے کوئی نامناسب مذاق کیا اور دعا ناراض ہو کر اٹھ کر چلی گئی۔ دعا کا یہ رد عمل اس کے مضبوط اصولوں کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ خواتین کے بارے میں ایسی گفتگو بالکل برداشت نہیں کرتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اور ریحان کی یہ جو بظاہر کامیاب ہوتی سازشیں ہیں، کیا یہ اگلی قسط میں کسی بڑے دھماکے کا باعث بنے گی، یا پھر کردار مزید مشکل فیصلوں کی طرف جائیں گے؟